وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبی لمبی ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نوح روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ لوگوں نے نقیب اہل سنت سے بہت کچھ سماعت فرمایا اور یہ بار بار میک پہ آتے رہیں گے اور سب کا جو ہے تعارف کراتے رہیں گے۔ ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں اور جو ہمارے باہر سے آنے والے مہمان ہیں وہ بھی یکے بعد دیگر سب حاضر ہو جائیں گے۔ آپ حضرات چند لمحات کے لیے میری کچھ گفتگو سماعت فرمائیے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی کی عقیدت اور محبت میں محفل سجائی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، آمین۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیوں کھڑا ہو گئے، تو سنتے ہی رہتے ہیں، تھوڑی سی بات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح طریقے سے آپ کو سننے اور مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، توجہ چاہوں گا، شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو، سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو اور دیکھے گا نبی کے حسن کو ابو لہب کیسے، سبحان اللہ۔ دیکھے گا نبی کے حسن کو ابو لہب کیسے۔ کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، سبحان اللہ۔ کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو، سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ۔ بے تیری شک۔ سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جی سبحان اللہ۔ بے شک۔ محترم، آپ تک میری آواز صاف پہنچ رہی ہوگی، پہنچ رہی ہے کانوں میں، جی کانوں میں صاف آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل۔ نہیں تو ایکو بند کرا دیا جائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب العزت کے پاک کلام مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، رب قدیر ارشاد فرماتا، الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ برادرانی اسلام، اللہ نے پہلے تو آگاہ کر دیا، خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے، اور ایسا ڈر اور خوف برادرانی اسلام ان کے دلوں میں نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ڈر الگ ہوتا ہے اور خوف الگ ہوتا ہے۔ سامعین محترم یاد رکھیے، یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ذکر رب قدیر فرما رہا ہے۔ ارے جن کا ذکر رب قرآن میں فرمائے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ سچے ہوتے ہیں، اور ایسے سچے ہوتے ہیں برادران اسلام، وہ دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں تو رب قدیر ان کی تربتوں پر ایسی رحمت کی بارش فرماتا ہے
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ آباد مذہب اسلام زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ برادران اسلام یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ ولیوں کا مقام تو اتنا بلند اور والا آج آپ سنیں گے برادران اسلام. آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں آقا کو دیکھ کر گزاری ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی ایسی گزری ہے کہ وہ چل رہے ہیں تو آقا کا دیدار کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں تو آقا کا دیدار کر رہے ہیں, ارے سو رہے ہیں تو سوتے میں آقا کا دیدار کر رہے ہیں. ارے یہاں اگر کسی کے خواب میں میرے نبی آ جائے تو یہ سند مل جاتی ہے, وہ جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ارے بھائی آپ بھی بول دو, دوسرے آئیں گے تب بھی بول دیو, اب بھی بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ارے صحابی وہ ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا, ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے. لیکن کیسا جنتی, اللہ اکبر. برادران اسلام سرکار مدینہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا. لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے, میرے نبی کو نہیں مان رہے. میرے نبی ایک رات میں گزرے, گلیوں سے جا رہے ہیں, دیکھا گلی سے گزر رہے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی, کسی کے رونے کی چیخنے کی آواز آئی, اور ایسی آواز کہ آقا کا دل ہل جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے دروازے میں جھانک کے دیکھا تو ایک شخص ہے, چکی چلا رہا ہے, چکی پیس رہا ہے. اور کیا پیس رہا, گیہوں پیس رہا ہے. دیکھا یہ آدمی کون ہے, رو رہا ہے, گریہ بازاری کر رہا ہے, اور ایسا رو رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ میرا مالک کیسا مالک ہے, میں دن کو بھی کام کرتا ہوں, میں رات کو بھی کام کرتا ہوں, میرا مالک آرام کرنے نہیں دیتا. ارے رات کو پروردگار عالم نے سب کے لیے آرام کے لیے بنائی ہے, لیکن میں جس کا غلام ہوں وہ مجھے رات میں بھی چین سے سونے نہیں دیتا. دن بھر تو میں اس کی خدمت کرتا ہوں اور رات کو میں گیہوں پیستا ہوں, میں گیہوں پیستا ہوں. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. میں رات کو گیہوں پیستا ہوں اور دن کو کام کرتا ہوں. برادران اسلام یہ رو رہا ہے, آقا قریب پہنچے اور جا کر کہے کیوں رو رہا, کیا پریشانی ہے. کہا آپ کون ہیں, اتنی رات میں میری مدد کو یہاں پہنچے, مجھ سے پوچھنے پہنچے, کون ہیں. کہا تو یہ بات چھوڑ, میں کون ہوں یہ بتلا, رو کیوں رہا. رو اس لیے رہا ہوں میں دن کو کام کرتا ہوں, میرا مالک ایسا ہے جس کے ہمیں غلام ہوں, رات کو بھی سونے نہیں دیتا, رات کو بھی یہ گیہوں پیسواتا ہے, پوری رات میں گیہوں پیستا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا کر تو سو جا, تیرے گیہوں میں پیس دیتا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آرام کر لے. یہ سو جاتا ہے, گیہوں پس گئے. صبح اٹھا, دیکھا گیہوں پیسے رکھے, یہ آدمی کون تھا, اتنی بڑی مدد کر گیا میری. دوسری رات ہوتی ہے, پھر یہ چکی پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. سامعین محترم, پھر دوسری رات یہی ماجرا ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آئے اور آنے کے بعد میں ایسے ہی اس کا معاملہ ہوا. 3 راتیں گزر گئی, جب چوتھی رات آئی تو پھر آپ آئے. آنے کے بعد آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. کوئی بھی اس دنیا میں کسی کی مدد کرنے تیار نہیں ہے. آپ میری اتنی مدد کر رہے ہیں, میں گیہوں پیس رہا ہوں, میری مدد ہو رہی ہے, یہ بتلائیے آپ کون ہیں. برادران اسلام آقا ارشاد فرماتے تو اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے, اس ماحول میں رہ رہا ہے, یہ بتلا تو نے کسی کو سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے. تو یہ شخص کہنے لگا ہاں ہاں میں نے سنا ہے, کوئی محمد نامی شخص ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. میں نے یہ سنا ہے, یہ سنا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں. برادران اسلام جب یہ کہا گیا کہ ایسا معاملہ ہے تو اس سے فرمایا میں وہی ہوں جس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ آ رہا ہوں. کھڑا ہو گیا اور پکارنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا جو لوگ کہہ رہے ہیں, آپ تو ایسے ہیں, ایک غلام پر مدد کر رہے ہیں, اس کا ساتھ دے رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں. باقی اگر کوئی آپ کا کلمہ پڑھ لے گا تو وہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ تو دنیا ہے, اس کلمے کی محبت میں اللہ اسے آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. اور یہ وہ آدمی ہے, وہ یہ شخص ہے جس کو برادران اسلام دنیا کالے بلال کے نام سے جانتی ہے. یہ ایمان والا ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کے مالک کو پتا چلا تو اس کو وہ سزائیں دی. تاریخ جانتی ہے, پتھر رکھ دیے, لیکن پھر بھی
حدیث نے یہی کہا اس جسم میں، اس دل میں، اس بدن میں خون رہے یا نہ رہے، جان رہے یا نہ رہے، لیکن یہ آقا پہ قربان، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان رہے گا۔ یہ عاشقان مصطفیٰ ہے برادران اسلام، جن کی زندگی ایسی گزری ہے، اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے صدقے سے ہم لوگوں کو بھی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمانی زندگی کے ساتھ ایمانی موت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بزرگوں کے حال کیا؟ کچھ دنیا کے اندر بزرگ وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کے اندر آنے کے بعد کسی کی دعا سے ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، لیکن یاد رکھیے، بندہ اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر برادران اسلام بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی توباؤں کو قبول فرما لیا اور وہ اللہ کی بارگاہ کے نیک ہو گئے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور ایسا آج یہ مجمع لگا ہے، آپ کے لیے نصیحت کی بات ہے۔ آپ اس محفل میں آئے ہیں، اس محفل سے درس کیا ملے گا؟ اللہ کا ولی وہ گزرا ہے جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا ولی وہ گزرا ہے جس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اللہ کا ولی وہ گزرا ہے برادران اسلام جس نے کبھی دنیا کے اندر ایسا کام نہیں کیا جو رب کو پسند ہو، ایسا کام کیا جو رب کو پسند ہو، اور جس کے کام سے رب خوش ہو جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسا انعام آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں کے اندر محبت ہوتی ہے۔ قرآن فرما رہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جب یہ کان فعل مضارع پر داخل ہو جاتا تو اس کا معنی ہمیشگی آتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں رہا ان کے لیے جب سے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے معاملہ ادھر آ گئے۔ پہلے اگر دوسری طرف تھے کوئی بات نہیں، لیکن جب سے توبہ کی ہے اور واقعی اسے رب کی بارگاہ سے مل گیا ہے تحفہ، ولایت کا دروازہ کھل گیا ہے، تو ان کی زندگی ایسی گزری ہے صرف جب بھی سانس لیتے تو اللہ ہی اللہ کرتے ہوئے، اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ کرتے ہوئے۔ تو برادرانی اسلام یہ اللہ رب العزت کا قرآن فرما رہا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام محفل میں تقریر فرما رہے، جلسہ ہو رہا، اور جلسہ کائے کے لیے ہو رہا؟ بارش نہیں ہو رہی، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اللہ بارش فرما دے، سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ آمین۔ نبی ہے، نبی کی دعا ہو رہی ہے، تمام لوگ بیٹھے ہیں، حکم ہوا ایسا کرو، تمہارے مجمع میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے، اسے نکال کے باہر کر دو، تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا اس مجمع میں بہت بڑا گناہگار آدمی ہے، اسے نکال کے باہر کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اعلان کیا کون ایسا آدمی ہے جو گناہگار ہے، نکل کے باہر چلا جائے۔ ارے مجمع میں سے اگر یہ کہا جائے کہ کون آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے باہر چلا جائے، کون آدمی جو سود لیتا ہے، کون آدمی ہے جوا کھیلتا ہے، کون آدمی ہے جو شراب پیتا ہے، مجمع سے باہر چلا جائے، کوئی نہیں اٹھے گا۔ اس لیے اگر اٹھے گا تو پتہ چل جائے گا یہ جوا کھیلتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ سٹے بازی کرتا ہے، یہ برادران اسلام گناہ کرتا ہے۔ جو آدمی ایسا تھا کہ اتنا بڑا گناہگار پاپی ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، لیکن برادران اسلام دیکھیے ہمارے لیے نصیحت ہے، اور ایسی نصیحت ذرا توجہ فرمائیے گا برادران اسلام۔ اس شخص نے اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، یعنی نیچے کر دی، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور دل دل میں دعا کرنے لگا، مولا ارے اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں تو سارے لوگ جان لیں گے کہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، یہ لوگ جان جائیں گے، میرا راز فاش ہو جائے گا۔ مولا میرے گناہ کو تو جانتا ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دے، آج سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، نیکیوں میں آ جاؤں گا، اور تیری عبادت میں اپنی پیشانی کو جھکا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہیں، بارش شروع ہو گئی، ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار تو نے تو کہا کوئی آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور اب تو بارش ہو گئی، رب کی طرف سے اشارہ ہوا، ہاں بارش ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اس مجمع میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی ہے۔
ارے جہاں توبہ کوئی بندہ کر لیتا اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرما لیتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.